بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے انسان صحت مند ہو یا بیمار، جوان ہو یا بوڑھا۔ لیکن ایک بات جو بہت سے لوگ نہیں جانتے یا اس پر توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی صحت اجازت نہ دے یا اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دقت ہو تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ اجازت محض ایک رخصت نہیں بلکہ اس میں اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا پہلو پوشیدہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیماری، کمزوری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے کھڑا ہونے سے قاصر ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب نماز کیسے پڑھے، حالانکہ شریعت نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہ کر سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ صرف جائز ہے بلکہ اس بندے کے اخلاص کی علامت ہے جو اپنی کمزوری کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیماری کے ایام میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی اس پر ملامت نہیں کی بلکہ ان کی نماز کو قبولیت کی نوید دی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جن کو بواسیر کی بیماری تھی، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے دنوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت رسول بھی ہے۔ بعض لوگ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز میں کمی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اصل چیز دل کا اخلاص اور خشوع ہے۔ اگر کوئی بندہ بیماری یا مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کا دل اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نماز دراصل اللہ کے حضور حاضری ہے، جسمانی حالت سے زیادہ دل کی کیفیت اہم ہے۔ ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی درجات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص زمین پر آلتی پالتی مار کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسی طرح پڑھے، اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت بھی شریعت نے دی ہے، اور علماء کرام نے واضح طور پر فتاوی میں لکھا ہے کہ جو شخص زمین پر نہیں بیٹھ سکتا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدے کی جگہ گردن سے اشارہ کرے۔ آج کل کے دور میں بزرگ حضرات، مریض، کمزور اور معذور افراد کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا ایک سہولت بن چکی ہے۔ کئی مساجد میں مخصوص جگہوں پر کرسیوں کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ ایسے افراد بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ شریعت ہر انسان کی حالت کو مد نظر رکھ کر سہولتیں فراہم کرتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی حالت کے مطابق بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔
اور اس کی نیت کا اجر عطا کرے گا۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اگرچہ اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے کم بتایا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی شخص بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر عذر موجود ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر اجر پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ناظرین، اگر نیت خالص ہو اور بندہ اپنی مجبوری کے باوجود دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں فرماتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے روحانی لطف حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ یہ صرف ان کا وہم ہے۔ جو شخص دل سے اللہ کے حضور جھکتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، وہی اصل میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز کا مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ دل کی حاضری ہے۔ آج کل کے جدید سائنسی مطالعے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو لوگ بیماری یا کمزوری کے باوجود عبادت کرتے ہیں، ان کی نفسیاتی اور روحانی حالت بہتر ہوتی ہے۔ وہ زیادہ پرسکون، مطمئن اور مثبت ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے افراد اکثر اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں حرکات کی پیچیدگی کا سامنا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ خاتون جنہیں گھٹنوں کا درد تھا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نماز چھوڑ دیتی ہیں یا بیٹھ کر پڑھتی ہیں، تو انہوں نے کہا نماز چھوڑنا میرے بس میں نہیں، میں بیٹھ کر پڑھتی ہوں، لیکن ہر سجدے میں دل میرا زمین پر ہوتا ہے۔ یہ جملہ اس بات کی علامت ہے کہ نیت اور دل کی کیفیت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آپ کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے نماز کا اصل مقصد حاصل کر لیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیماری میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو یہ اس کے لیے شریعت کا کرم اور رحمت ہے۔ شریعت اس پر نہ صرف رخصت دیتی ہے بلکہ اس عمل کو باعث اجر بھی قرار دیتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کسی پر سختی نہیں کی بلکہ آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی آسانی کا ایک نمونہ ہے۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ یا بیمار شخص ہے تو اس کو ترغیب دیں کہ وہ نماز کو نہ چھوڑے، چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو حقیر نہ جانیں، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اور ممکن ہے کہ اللہ اس کی نماز ہم سے زیادہ پسند ہو۔ اپنے دل کو اللہ کے حضور جھکائیں، چاہے آپ کا جسم بیٹھا ہو یا کھڑا۔ اصل چیز دل کی حاضری اور نیت کی پاکیزگی ہے۔ دعائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔